نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان، اطاعت کی کیا اہمیت ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو بغیر کسی شرط کے اس کو ماننا ضروری ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آج ہمیں جب ہم سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی اس آیت کے مطابق گزر رہی ہے یا ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے عبادات کے اندر، خاندانی تربیت کے اندر، سیاسی اور سماجی معاملات کے اندر اطاعت کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہمارے سماج کے لیے انتہائی درجے کا خطرناک ہے۔ اطاعت دینی معاملے میں بھی ضروری ہے، سیاسی معاملہ میں بھی ضروری ہے، سماجی معاملے میں بھی ضروری ہے، عبادات وغیرہ میں بھی ضروری ہے، اخلاقیات میں بھی ضروری ہے۔ اطاعت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے۔ دوسری اطاعت جو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، انبیاء کرام کی اطاعت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے منتخب بندے انبیاء کرام ہیں، ان کی اطاعت بھی اسی طریقے سے فرض اور واجب ہے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی اطاعت ہر زمانے میں ہر امتی کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ اگر ایک انسان ایک ایمان لانے کے بعد ایک نبی کی اطاعت سے سرے منہ بھی، بال برابر بھی روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک امتی کے لیے اپنے نبی کی اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے، اور اطاعت سے روگردانی کرنا ایمان کو زائل کر دینے والی چیز ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اس سے روگردانی کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، انسان کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ہر حال میں، ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے ان کے کسی بھی معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور انبیاء کرام کی اطاعت کے بغیر کسی کا بھی ایمان اور کسی بھی امتی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ کہتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کیا کہ ہم ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں بات مانیں گے، ہر حال میں اطاعت کریں گے، چاہے وہ تنگ دستی کا وقت ہو، چاہے وہ خوشحالی کا زمانہ ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، اور چاہے ہمارے ساتھ ایسے بھی حالات کیوں نہ ہو، سخت سے سخت حالات بھی ہمارے ساتھ آئیں گے تو بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور ماننے کے اوپر بیعت کیا ہے، معاہدہ کیا ہے۔ بیعت اور معاہدہ ہر زمانے میں چلتا آ رہا ہے۔ جب بھی مشکل حالات پیش آئے ہیں، نیک لوگوں نے ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم سے حق کے اوپر قائم رہنے اور اطاعت کرنے کا حلف لیا ہے، قسم کھایا ہے، اسی کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کی ذمہ داری سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی انسان کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی منکر دیکھتا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے،
کوئی ناقابل قبول عمل دیکھتا ہے، ظلم اور زیادتی دیکھتا ہے تو اس کو اپنی طاقت سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ وہ سیاسی طاقت ہو، زبانی طاقت ہو، علمی طاقت ہو، سماجی طاقت ہو، عوامی تحریک ہو، اس کے ذریعے سے اس کو روکے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ وہ آواز ضلعی سطح سے لے کر کے ملکی لیول تک، اور ملکی لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک زبان کے ذریعے سے آواز اس کے خلاف بلند کرے۔ اگر ہم بلند نہیں کرتے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے تو جو لوگ اس طرح کے کارستانیاں کر رہے ہیں، دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہی عام انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی اطاعت ہر فرد کے اوپر فرض اور واجب۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔